بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اسلامیات کا پہلے سبق جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی ہم بلند خوانی کر چکے ہیں، اس کو اچھی طرح سے ایک دو بار پڑھ چکے ہیں۔ تو اب میں اس ویڈیو میں آپ کو اس سبق کی وضاحت کروں گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر لکھا ہے، یہ باب اول ہے عقائد و ایمانیات۔ تو یہ ایسے باب ہے جس میں ہم عقائد اور ایمانیات کے بارے میں پڑھیں گے، عقیدہ کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 2 پر سورہ اخلاص دی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص دراصل کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ اخلاص کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اکیلے ہیں، واحد ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، یعنی کہ وہ واحد ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دل سے اس چیز کا اقرار کر لے کہ میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا، تمام جانداروں کو، تمام مخلوق کو، اس دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب انسان دل سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے رب ہیں اور میرے معبود ہیں، رب یعنی کہ مجھے پالنے والا، پالنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں نا، ہمیں رزق دے رہے ہیں، ہمیں جینے کے لیے سانس دے رہے ہیں، ہمیں غذا دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ معبود کہلائے جانے کے لائق ہے، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو ان تمام باتوں کو جب ایک انسان سچے دل سے مان لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ایک ہیں، لا شریک ہیں، اور وہی تمام جہانوں کو پیدا کرنے، پالنے والے، زندگی دینے والے اور موت دینے والے ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ جب ہی ہم نے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، اور سورہ اخلاص یہی کہتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز کو، سورج، چاند، ستارے، زمین، جتنی بھی مخلوق ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ کس کے ہاتھوں پیدا ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پیدا ہوئی ہیں، اور کسی کے ہاتھ پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر نظام کو سنبھالا ہوا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، غروب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی دن اللہ تعالیٰ حکم دیں سورج کو کہ تم مت غروب ہو، تو سورج نہیں غروب ہوگا، کیونکہ وہ کس کا محتاج ہے؟ سورج غروب ہونے میں اور نکلنے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اگر کسی دن اللہ تعالیٰ اور بالکل ایسا ہوگا جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سورج کو یہی حکم دیں گے کہ تم مت غروب ہو، اور آج تم مشرق میں ہی غروب ہو، اور اسی طرح سے ایسی نشانیاں ہوں گی جو کہ ہم عام زندگی میں نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دیں گے کہ تم دھواں ہو جاؤ، روئی کے گالوں کی طرح ہو جاؤ، اور پہاڑ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیں گے کہ تم زمین پہ پھیل جاؤ، تو پھیل جائے گا سمندر۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ تم برابر ہو جاؤ، تو وہ ہو جائے گی۔ زمین کو حکم دیں گے کہ تمہارے اندر جتنے بھی مردے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو نکال باہر پھینکو، تو یہ کرے گی زمین، کیونکہ یہ سب چیزیں کس کی پابند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں ہر چیز میں۔ اور یہ بات جب ہم انسان دل سے مان لیں، بحیثیت مسلمان جب ہم اس چیز کا عقیدہ اپنے دل میں رکھ لیں کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک پتا بھی اگر ہل رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہل رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ اس پتے کو کہ تم نہ ہلو، تو وہ نہیں ہلے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیں گے کہ
آج اس بندے کی یا اس شخص کی یا اس جانور کی اس دنیا میں آخری رات ہے تو اس کی آخری رات ہوگی، وہ اس دنیا سے اس دن ہی چلا جائے گا، اسی وقت چلا جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی نے جو تمام درخت اگائے ہیں، تمام درخت کے پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور اس ہر پھل میں اتنے سارے پھل ہیں نا، آم ہیں، سیب ہیں، کیلے ہیں، امرود ہیں، آپ آنکھوں پہ آپ کی پٹی اگر باندھیں تو آپ صرف ٹیسٹ سے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا پھل ہے کون سا۔ تو اس پھل کو ذائقہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ان پھلوں کو رنگ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ان کو پکا رہا ہے کون؟ ان کو نکال رہا ہے کون؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم لاسٹ پیج پڑھیں گے، آخری پیج پڑھیں گے، تو اس پیج میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہیں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے کہا ہے کہ ہم رک جائیں تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی میں اگر آپ ایک لائن پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور مسلمان کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور ہم عام زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اب تو اتنا زیادہ مذاق اڑانا عام ہو گیا ہے کہ چھوٹے بڑے بزرگ، راہ چلتا کوئی بھی اجنبی، ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں اس چیز سے منع کیا ہے نا، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہمارا کس طرح نقصان ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو آپ کو اس چیپٹر سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سبق سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں۔ نہ صرف اس دنیا کو بلکہ اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک چیز کو جسے آپ جانتے ہیں یا جسے آپ نہیں جانتے ہیں، ہر چیز کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کرنے والے ہیں اور موت دینے والے ہیں۔ آج ہم اس کے سوال اور جواب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیے گا۔ جب آپ سے اچھی طرح سے دیکھیں گے، سنیں گے، خاص طور پہ غور سے سنیں گے، تو آپ کو آرام سے آپ کے دل میں ایک چیز راسخ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔